جو مجھ سے پہلے آپ حضرات سے مخاطب ہوئے ہیں، انہوں نے جو دسترخوان پھیلایا ہے اسی سے کچھ چن کر مختصر وقت میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سماج سدھار، جیسا کہ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلہا الى آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو وحی بھیجی کہ جبریل جا فلاں بستی میں، فلاں قصبے میں برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں، اب وہاں ہمارا عذاب لازمی ہے، وہاں جاؤ اور اس شہر کو پلٹ دو۔ جبریل امین اس شہر میں آئے اور جبریل امین نے اس شہر کے حالات دیکھے تو واقعی برائی تو بہت تھی، لیکن اس میں ایک بندہ اللہ کا ایسا تھا جس میں یوں آتا ہے حدیث لم یعصک طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، اس میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، اس شہر کو پلٹ دو کیا اب بھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلیبا، کہ ہاں اس شہر کو پلٹ دے اور اس کو بھی انہی کے ساتھ پلٹ دے، اس کو بھی جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے، جس نے اس کو بھی انہی کے ساتھ پلٹ دے۔ لم یتمعر فی ساعۃ قط، یہ جب کوئی برائی ہوتے دیکھتا تھا تو اس کے ماتھے میں سلوٹ تک نہیں پڑتی تھی، بس یہ اپنی نماز میں، اپنے روزے میں، اپنی تعلیم میں، اپنے جو ہے دینداری میں اور اپنے جو ہے تمام دینی کاموں میں مست تھا کہ مجھے تو جنت ملے گی، میں تو عبادت کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس نے کسی کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اس کو بھی انہی کے ساتھ پلٹ دے۔ جب برائیاں عام ہوں گی، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، دنیا میں جو ہے برائیوں کا ایک دورہ چل پڑے گا، یہاں تک کہ لوگ خوشی کے ساتھ ان برائیوں کا اظہار کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو وہ عام آئے گا، نہ کسی نمازی کو، نہ کسی حاجی کو، نہ کسی روزے دار کو، نہ کسی مولوی کو، کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا، سب کے سب اس عذاب میں ملوث کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رحمت آتی ہے تو عام آتی ہے، بارش برستی ہے تو چور کے کھیت کو، ڈکیت کے کھیت کو اور بددین کے کھیت کو نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ بارش ان کے کھیت میں بھی ہوتی ہے اور نمازی کے کھیت میں بھی ہوتی ہے، اللہ والے کے کھیت میں بھی ہوتی ہے، منصف کے کھیت میں بھی ہوتی ہے۔ اور جب اسی طریقے سے جب عذاب آئے گا تو آندھی اور سیلاب اور زلزلے اور بھوکمپ جو چیز آئیں گی تو پھر اس میں سب نہ مسجد بچے گی، نہ مندر بچے گا، نہ گرودوارا بچے گا، سب کے سب جو ہے اس میں ڈہ جائیں گے، سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، عزیز بزرگوں، بات تو یہ ہے کہ زہر جو ہوتا ہے وہ 1% 1 کلو کے لیے 1 کلو پانی کو زہریلا بنانے کے لیے 1 گرام زہر کافی ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں 1 کلو پانی کو میٹھا کرنے کے لیے 100 گرام شہد ضروری ہے، 100 گرام شہد ضروری ہے۔ اس لیے تعداد جو برائیوں کی، آج جو ملک میں نفرت، لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ نفرت پھیلانے والے لوگ جو ہندو مسلم کرنے والے ہیں، مسجد کے نام پر اپنی چودراہٹ چمکا
کھانے والے ان کی تعداد بھی 5% سے زائد نہیں ہے۔ 95% لوگ جو ہے وہ انصاف کے حامی ہیں، پیار و محبت کے حامی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زہر 1% ہی کافی ہے اور شہد کے لیے 10% کی ضرورت کم سے کم پڑتی ہے میٹھے کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں آج شہد کی تعداد کم ہے اور زہر کی تعداد زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھلے لوگوں میں شامل کرنا پڑے گا اور بھلے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا پڑے گا، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی پڑے گی۔ رہا معاملہ ظلم کا، جیسا کہ ہمارے چودھری آفتاب احمد نے فرمایا کہ یہ اتنی برائیاں جو جن سے میوات کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ برائیاں ہیں تو صحیح، لیکن بہت سی برائیوں کو تھوپا جا رہا ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے ایک پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نوح میں، ڈی سی ایس پی موجود تھے، وہاں سنگلا صاحب تھے ڈی ایس پی، ان سے میں نے کہا کہ ایس پی صاحب یہ بتائیے کہ میوات میں کرائم کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ 55% میوات میں ایکسیڈنٹل FIR ہوتی ہے۔ میں نے کہا اور اس نے کہا کہ 30% جو ہے وہ آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں اور 15% مائنر کرائم چوری چکا یہ ہوتا ہے، میجر کرائم میوات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک ایس پی کا بیان تھا۔ ہاں لیکن برائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ بد نظری بھی ایک برائی ہے، بد خیالی غلط سوچنا بھی برائی ہے، اور میرے دوستو جو یہ اولیکس اور یہ جو جوا ہے، جو یہ سٹا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستو ٹھالی بیٹھنا سب سے بڑی برائی ہے، ٹھالی بیٹھنا سب سے بڑی برائی ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب مستدل فرماتے ہیں ہمارے اس کام کو ان لوگوں سے نقصان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنے کام و کاج میں مشغول ہے۔ نقصان ان لوگوں سے ہے جو بیکار بیٹھ کر ہوٹلوں پر گفتگو اور گپ شپ مارتے اور اخبار دیکھتے ہیں، نقصان ان لوگوں سے ہے۔ سب سے بڑی برائی جو ہے میرے دوستو خالی بیٹھنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو روزگار سے جوڑنا ہے۔ میرے دوستو جب روزگار سے جڑیں گے حلال روزی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، گھوڑا جب خریدا تو انہوں نے سوچا کہ شکریہ کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ نے مجھے اچھا گھوڑا دیا۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے وہ چلا گیا، ایک آدمی سے کہا کہ گھوڑا آپ تھام لو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور آپ سے لے لوں گا۔ اب جب وہ نماز پڑھنے چلا گیا تو بھول گیا اور لمبی نماز پڑھی، لمبی دعا مانگی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یار ایک آدمی کو میں گھوڑا تھما کر آیا ہوں اور وہ بیچارہ کوئی میرا نوکر تھوڑے ہی ہے، بہت دیر ہو گئی۔ وہ چھوڑ کر آیا اور جیب میں ہاتھ دے رہا تھا کہ اس کو میں ہدیہ میں جو ہے انعام میں 2 درہم دوں گا۔ اب جب باہر آیا تو گھوڑے کا وہ جو لگام وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں تھی اور گھوڑا اکیلا کھڑا تھا اور جس کے حوالے کر گیا تھا وہ بھی نہیں۔ اب ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک دکان تھی، سامنے جب ایک دکان تھی تو دیکھا تو اس دکان پہ اس کی وہ گھوڑے کی لگام وگام لٹکی ہوئی تھی، اسی کے گھوڑے کی۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ یار یہ تو میری لگام، میرے گھوڑے کی لگام ہے۔ اس دکاندار نے کہا کہ بھئی ہوگی، ابھی ایک آدمی اس کو 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ وہ بزرگ ہنس پڑا۔ اس دکاندار نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہنسے کیوں ہوں؟ کہ ہنسا میں اس لیے ہوں کہ اس بندے کی قسمت میں 2 درہم تھے، اس بندے کی قسمت میں 2 درہم تھے، اگر ذرا صبر کرتا تو اس کو حلال طریقے سے مل جاتے، اس کو حلال طریقے سے مل جاتے۔ اب صبر نہیں کیا تو اس کو حرام طریقے سے ملے ہیں۔ میں بھی اس کو 2 درہم دینا چاہتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے چاہیے کہ چاہے اولیکس کے ذریعے چاہے کسی بھی لائن کے ذریعے جو پیسہ آ رہا ہے وہ قسمت میں، لیکن اگر صبر کرو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اپنی جان اور مال کی بازی لگاؤ گے، حلال روزی کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، حلال روزی کمانے کی فکر میں لگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اتنی دولت آپ کو حلال طریقے سے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محنت کر کر حلال روزی کمانے کی توفیق مرحمت فرمائے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تعلیمی میدان میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر نفع اور نقصان دہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تعلیمی حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔